بالخصوص نوجوان معاشرہ ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو یہ جو جذبہ گناہ کی طرف مائل کرنے کا ہماری نوجوان نسل میں پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی پڑے گی، ان خرافات سے بچ جائے گی. کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 31 جنوری کی رات، 1 جنوری کی صبح مسلمانوں کے علاقوں میں جو خرافات نئے سال کی تقریبات کی اساس اور بنیاد پر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، افسوس ہوتا ہے. دیکھیں، اسلام ترقی سے نہیں روکتا، اسلام ترقی سے نہیں روکتا. آپ کے ہاتھ میں کتنا ہی زبردست موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، کبھی آپ کو کسی مولانا نے ہاتھ پکڑ کر کہا، مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے؟ بولیے، کبھی روکا؟ نہیں روکا. آپ پلین میں بیٹھ کر سفر کریں، موقع ملے تو راکٹ میں بیٹھ کر سفر. آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹس جو ہیں، جو ترقیات ہیں، اس کا استعمال بھرپور کریں. موبائل فون کریں، گیجٹس کریں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں، ایئر کرافٹ کریں، پلین کریں، گاڑی استعمال کریں، ہر چیز استعمال کریں. آپ کو اسلام نے منع، بولیے، کیا ہے؟ کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ آپ گیجٹ استعمال نہیں کر سکتے، موبائل فون؟ نہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے. آپ کسی قوم سے پیچھے نہیں رہیں گے، آپ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جہاں آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، وہی اگر کوئی ایسا مسلمان ایسا عمل کرے جس سے قرآن کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہو، قرآنی آیات کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ہر ایک مسلمان کو اختیار ہے کہ ہاتھ پکڑ کر روک کر کہہ سکتا ہے کہ تو ہوا میں اڑ، آسمانوں کی سیر کر، جو چاہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر، لیکن ہم تجھے یہ عمل کرنے، بولیے، نہیں دیں گے. دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے. تو دوستو، آج جو معاشرے میں نئے سال کی تقریبات کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی ہے کہ کیوں ہمارا مسلمان نوجوان، ہمارا یوتھ، جو ہمارا مستقبل ہے، جن کے اوپر، جن کے کاندھوں پر قوم و ملت کی ذمہ داری ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، بوڑھے ماں باپ کی زندگیوں کا جو سہارا ہے، آنے والی نسلوں کو جو راہ راست پر لانے، ان کو سب کچھ دینے کے لیے جن کو ذمہ دار گردانا گیا ہے کہ یوتھ ہے تو پھر نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے بعد کا جنریشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہمارا برباد ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہم کو اس پر غور و فکر کرنی پڑے گی اور اس کا نتیجہ تلاش کرنا پڑے گا. تو سب سے بڑی برائی جو ہمارے پاس آئی ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم بے وجہ کے ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو گئے ہیں. انگریزی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھیں، انگریزی کی تعلیم حاصل کریں. وہ کچھ نادان تھے آزادی سے پہلے جنہوں نے فتوے لگائے تھے، لیکن اسلام زبان دانی، زبان سیکھنے سے ممانعت نہیں کرتا. ہر قسم کی زبان، صحابہ کرام کے پاس کیسے کیسے علوم موجود تھے. تو زبان دانی یا لٹریچر کی مخالفت نہیں، لیکن یہ جو ویسٹرن کلچر ہماری نوجوان نسل میں رائج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اس قدر متاثر ہو گئے؟ ہماری نوجوان نسل یورپین کلچر سے متاثر ہو کر نئے سال کی تقریبات منا رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جلوے دیکھے ہیں، ان کی خرافات دیکھی ہیں. کسی نے پاپ سنگر کی موسیقی کو دیکھا، اس کی دھنوں کو دیکھا، اس سے وہ سن کر اس کے متاثر ہو گیا. کسی نے لباس کو دیکھا، وہ لباس سے متاثر ہو گیا. کسی نے اس کے تھرکنے، اس کے ڈانس کے مووز کو دیکھا، اس کے ڈانس کے مووز سے وہ متاثر ہو گیا. یہ تشبیہات ہیں جس سے علماء اور اسکالرز روکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ہماری نوجوان نسل، ہمارا یوتھ ہماری مخالفت کرے کہ یہ کیا راگ الاپتے بیٹھ گئے کہ جب نیا سال آتا ہے تو علماء ہو کے اسکالرز ہو، محراب و ممبر سے یہی صدا آتی ہے کہ نیو ایئر سیلیبریشنز نہیں کرنے چاہیے. نوجوانوں، بالکل نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اس سے احتراز کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ آپ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. آپ
اس نبی مختار علیہ السلام کی امت ہے جسے اللہ نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ گندے کام آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ بتائیے، یہ لباس اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کوئی بھی لباس میں ہوں، یہاں پہ بہت سارے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں، کہ نان مسلمز تو نہیں آگے؟ حسن زن ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام نے جہاں لباس آپ کے معاشرے، آپ کے کلچر کے اعتبار سے پہننے کی اسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جو طور، یہ طریقے، یہ جو ریلیجیس افیئرس ہیں، یہ جو نیو ایئر کے سیلیبریشنز ہیں، یہ جو عیسائی مذہب سے یا یہودی مذہب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر یہ اختیار کریں گے تو حضور کی یہ حدیث مبارک سن لیں آپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر کو عیسائیت کے یا کرسچینٹی کے یا یورپین کلچر کے مرہون منت کر دیا، تو کل قیامت میں ایک طرف مسلمانوں کی صفیں ہوں گی اور ایک طرف عیسائیوں کی صفیں ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کہ یہ نوجوان نسل جو عیسائیت سے متاثر ہے یا پھر یہودی کلچر سے متاثر ہے یا نصرانی کلچر سے متاثر ہے یا ہنود کے سبھیتا یا ان کے کلچر سے متاثر ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ وہاں پر ٹھہرے رہیں۔ اسی لیے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ذمہ داری صرف اسکالرز یا علماء کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہے۔ آپ جب نکلیں تو یہ ذمہ داری کے ساتھ نکلیں کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، اچھائی کی طرف بلاؤں گا، برے کاموں سے روکوں گا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے دوستو، اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ باقی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔